جی بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس کا لیول 5 لیسن 5 ہم انشاءاللہ جو پڑھیں گے، جس میں سورہ بقرہ کی 113ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، اور ساتھ ہی اس سے متعلق جو گرامر ہے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ ڈاکٹر ظفر الہی موجود ہیں، میں درخواست کروں گا ڈاکٹر ظفر الہی سے کہ آج کا پروگرام ہمارے سامنے رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید، اور دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اللہم ارنا حقا 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 وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور اس سے ہمیں پیروی کی توفیق عطا فرما، ہمیں باطل کو باطل کے طور پہ دکھا، ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آج انشاءاللہ جو ہے ہم اس لیول 5 کے لیسن 5 پہ ہیں، اور آیات قرآن پاک کی جو ہے وہ 113 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ موضوع اس میں یہ ہے کہ یہود نے کہا نصارہ کس چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہودی کس چیز پر نہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، اس طرح ان لوگوں نے ان جیسی کہی جو علم نہیں رکھتے تھے، جو علم نہیں رکھتے انہوں نے ان جیسی بات کی۔ سو اللہ ان کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے گا جس بات پہ وہ اختلاف کر رہے تھے۔ تو پہلے ہم جو صفحہ 16 نمبر پیج ہم نے ختم کیا ہے 4 اسباق، اور اس کے بعد 17 پیج ہم شروع کریں گے۔ اور اس میں جو پہلا پیج تھا ہمارا، اس میں جو مضامین تھے ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، یعنی کہ آیات کا جو ہے وہ نسخ اور نسیان، یعنی کہ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ بہتر آیت لاتے ہیں یا کم ویسی ہی۔ ہم تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال و مطالبہ کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کیا جاتی ہے؟ یعنی پوری وہ تاریخ جو تھی بنی اسرائیل کی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اب ہمارے نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں، کہ تم اس طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے جو انہوں نے کیے تھے۔ پھر یہ جو پھر اہل کتاب کی طرف رخ ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وَدَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، کہ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں وہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، یعنی یہ ان کی خواہش ہے اہل کتاب کی۔ اور پھر جو وہ کلیم کرتے تھے وَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ، وہ کہنا تھا کہ جنت میں کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو۔ اسی کنٹینیوٹی آگے ہے، اور اس میں یہ سوال ہے، اس میں جو شارٹ اینڈ نسخ و نسیان آیات کا، کیا تم بھی سوال کرو گے خواہش اہل کتاب کی کہ تم جو وہ جنت میں صرف یہود و نصارہ جائیں گے؟ تو آج جو ہے وہ اسی کو کنٹینیوٹی ہے، اور یہود و نصارہ کے کیریکٹر کے بارے میں یہاں پہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کس چیز پہ نہیں ہے، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کس پہ نہیں ہے۔ یہود نے کہا کہ نصارہ کس چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کس چیز پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ کتاب پڑھتے ہیں۔ سو اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کی جو علم نہیں رکھتے۔ سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات پر وہ اختلاف کر رہے تھے۔ تو اس میں جو مضامین اس پیج پہ آئیں گے وہ یہود و نصارہ کی لڑائی جو ہے، فکری لڑائی، اس کے بارے میں ہے، اور یہ پھر جو ہے کہ اللہ کی مسجد سے لوگوں کو روکنا، عیسائی بنائے، عیسائیوں نے اللہ کو بیٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا، اور پھر بے علم کہیں گے کہ بات کرے اللہ۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے جو ہے 3 مضامین آئیں گے۔ آج ہمارا مضمون ہے وہ عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، اس کے بارے میں ہے۔ تو اس میں ہم تعارف لیتے ہیں کہ اس سے پہلے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے اس دعوے کا ذکر کیا کہ وہ صرف وہ کہتے ہیں صرف وہی لوگ جنت میں جائیں گے، داخل ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ خود ان کے درمیان اختلاف کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے جنت میں داخل ہوں گے، تو ان کی کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اس میں جو اسباق ہے اس آیت نمبر 113 میں، وہ ہے کہ یہود اور نصارہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہہ کر مذاق اڑاتے کہ تمہارے پاس کوئی سچائی نہیں ہے یا تمہارے پاس حق نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کے اختلافات دیکھ کر عام انسان بھی سوچنے اور بولنے لگتا کہ وہ یہود و نصارہ سے بہتر ہے۔ اس میں جو مشرکین مکہ جو ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں ان سے بہتر ہے۔ آخرت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کون صحیح ہے۔ تو ہمیں دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ رکھنے کے بجائے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں جو اسٹڈی کریں گے
تو اس میں پراسپیکٹو سے بھی بات ہوگی کہ جو مسلمان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے فکری طور پہ۔ جو نئے الفاظ میں صرف دو ہیں، پہلی سطر میں ایک لفظ آیا اور دوسری سطر میں ایک لفظ آیا، اور یہ ہم قرآن کتنا آسان ہے کہ آپ کو ہر لائن میں 3 یا سے کم الفاظ سیکھنے ہیں، آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم فکروں کا استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کے سیکھنے کے لیے 2 قسم چیلنج کرنا پڑتا ہے، ایک ذخیرہ الفاظ ووکیبلری اور دوسری گرامر۔ اشارات اور فکر کے ذریعے سے ہم جو ووکیبلری ذخیرہ الفاظ کو سیکھنے میں مدد کریں، ہم سیکھتے ہیں، اور ٹی پی آئی کے ذریعے سے گرامر سیکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہماری اسٹریٹجی ہے جس سے ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں، اور اس میں آگے لفظی ترجمہ اور اس کی شرح ہم لیں گے انشاءاللہ۔ آیات میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم۔ وقالت اليهود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى على شيء، کہ نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست اليهود على شيء، کہ نہیں ہے یہودی کسی چیز پر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے تھے، مثلا قولین، انہی کی قسم کا قول۔ ہمیں آیات کی جو تفسیر دیکھتے ہیں، گزشتہ آیات میں اللہ نے مسلمانوں کے خلاف کیا گیا یہود و نصارہ کا یہ جملہ نقل کیا کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس دعوے میں وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، لیکن جب ان کے آپس کے تعلقات کی بات آتی ہے تو یہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس کا مطلب یہ کہ اسلام کے خلاف ان کا موقف سچائی اور ایمانداری پر مبنی نہیں ہے، یا یہ بھی ہے کہ یہ اسلام کے خلاف دونوں متحد ہیں لیکن آپس میں بھی یہ جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے، مسلمانوں کی بات آتی ہے تو یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، یعنی اس یہود کے پاس ایسی کتاب موجود تھی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر تھا، پھر بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے، اور نصارہ اپنے عقیدے کی کوئی حد تک بگاڑ دیا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے تھے، حالانکہ انہوں نے اپنی کتاب کو، اور یہ کتاب ان کے پاس موجود تھی، انہوں نے پڑھتے ہوئے یہ کام کیا، حالانکہ ان کو اس میں کتاب میں پتہ تھا کہ حضرت علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہود نصارہ دونوں ہی اللہ کی جانب سے عنادت کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ پر اور اپنی نجات پر توجہ دینے کے بجائے دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، یعنی یہودی جو تھے نصارہ پر، یہ نصارہ جو تھے یہودیوں پہ انگلی اٹھاتے تھے، لیکن وہ دیکھتے نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے مثل ان کے قول کے، یعنی ان کے بگڑے ہوئے عقائد اور بری حرکتیں دیکھ کر مشرکوں نے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، انہوں نے ان یہودیوں اور یہود کو بے بنیاد قرار دیا، یعنی کہ آپس میں ایک نگیشن کر رہے تھے، حالانکہ یہ اہل کتاب تھے، وہ جو اہل کتاب نہیں تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہمارے سامنے آیا اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں ہم، وقالت اليہود، اور کہا یہودیوں نے۔ جی ناصر بھائی ہیں آج؟ جی یاسر بھائی ہمارے ساتھ انشاءاللہ آج یاسر بھائی آپ کریں گے ریپیٹ۔ وقالت اليہود، اور کہا یہودیوں نے، قالت اليہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر، لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر، وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، قالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب، وذالک، اسی طرح، کذالک، اسی طرح، قال الذین لا یعلمون، کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان کے قول، مثل ان کے قول کے، مثل قولہم، مثل ان کے قول کے، نئے ورڈ آیا لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر، لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر، لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر،
ليست النصارى على شيء، نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر. آیات کو پڑھوں گا، آپ ترجمہ پڑھیں گے. وقالت یہودا یہود اور کہا یہودیوں نے لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر. وقالت النصارى اور کہا عیسائیوں نے اور کہا عیسائیوں نے لیست الیہود علی شیء نہیں ہے یہودی کسی چیز پر. وهم یتلون الکتاب حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب. كذلك قال الذين اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو لا يعلمون علم نہیں رکھتے مثل قولهم. مثل ان کے قول کے. جزاک اللہ خیر. اگلی آیت مبارکہ اگلا حصہ ہے واللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اللہ سو اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن فیما جس میں قانو وہ تھے فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے. ان دوسروں کے متعلق فیصلہ کرنے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ یہ بات بھول بیٹھے کہ ایک دن انہیں بھی حساب کتاب اور فیصلے کے لیے جانا ہے اور وہاں پہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا. اور خود امت مسلمہ میں بھی بہت سی جماعتیں اور گروپ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ سب کے سب قرآن پڑھتے ہیں. جیسے ابھی یہ کہا گیا کہ یہود اور نصارہ جو تھے اللہ کی کتاب سے اس کو پڑھتے تھے لیکن ایک دوسرے کو جو وہ غلط قرار دیتے تھے. ایسے ہی آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس بڑے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جو ہے وہ جو گروہ بنے ہوئے ہیں، جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں، فرقے بنے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں، حالانکہ دونوں قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے وہاں اس کی بنیاد پہ ہی لوگوں کو جو ہے وہ ایک بلکہ کافر حد تک جو لے جاتے ہیں کہ وہ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں لے کے انہوں نے اپنی علیحدہ جو ہے وہ فرقے بنائے ہوئے ہیں. مسلمانوں میں کہ آپس میں ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی وجہ سے وہ لوگ مسلمانوں پر ہنستے ہیں کہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. یہاں تک کہ مسلمانوں کے درمیان جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں حالانکہ دونوں مسلمان ہیں اور جو مخالف ہے وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی قوت آپس میں ٹوٹ جائے. ایک تو زبانی کلامی جو ہے وہ ایک دوسرے بالکل جو ہے وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اختلافات کے جنگی ہو جاتی ہیں. کون غلط ہے یہ دیکھنے اس کا نام اس لوگوں کے نام رکھنے کے بجائے پہلے میں خود اپنے آپ کو اختلاف سے بچانا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ایمان اور نیک اعمال کا صحیح نظریہ لوگوں میں پھیلانے کے لیے کام کرنا چاہیے. اس کے ایک بڑا اچھی مثال ہے یہاں پہ تصور احساس کے لیے کہ امتحان کے حال میں بیٹھے ہوئے ایسے طالب علم کا تصور کیجئے جو پورا وقت صرف یہی دیکھنے میں خرچ کرتا ہے کہ کون جوابات لکھ رہا ہے اور کون نہیں. سوچئے وہ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے. یعنی کہ چاہیے کہ وہ خود جو ہے وہ اس وقت کو استعمال کرے اور خود جواب لکھے، وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے کون جواب لکھ رہا ہے نہیں لکھ رہا. اس میں جو تفسیر وسطی اس میں میں نے یہ چیزیں جو پچھلے پروگرام میں پیش کی تھی انہیں کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ یہود و نصارہ کے رویے کے بارے میں اور اس کی یہ کنٹینیوٹی تھی. قرآن مجید میں قرآن کریم اختلافات اور اس کے فیصلے کا ذکر مسلمانوں کو سنانے اور متنبع کرنے کے لیے ہے کہ کہیں وہ بھی اس قسم کی غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم تو پشتی مسلمان ہیں، ہر دفتر رجسٹر میں ہمارا نام مسلمانوں کے خانے میں درج ہے اور زبان سے بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یعنی کہ یہ رویہ آج کا جو ہے رویہ ہے. اس لیے جنت اور تمام انعامی وعدوں کے ہم ہی مستحق ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں سے کیے گئے. یہ ایک پختہ نظریہ ہے جو کہ موجود ہے. اس فیصلے سے ان پر واضح ہو جانا چاہیے کہ کوئی شخص محض دعوے سے حقیقی مسلمان بنتا ہے، نہ کہ مسلمان کے درج کرانے اور مسلمان سلب سے وہ یا ان کے شہر میں پیدائش کی وجہ سے مسلمان بنتا ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے اول اسلام ضروری ہے اور اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور دوسرا احسان یعنی عمل یعنی سنت کے مطابق عمل کو درست کرنا. یہ دو چیزیں ہیں جس سے ایک مسلمان بنتا ہے. صرف اپنے آپ مسلمان سمجھ سے مسلمانوں گھر میں پیدا ہونے سے یا وہ اقامے یا آئی ڈی کارڈ پہ مسلمانوں کا نام ہونے سے مسلمان نہیں بنتا. مسلمان تب بنتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور جو عمل جو سنت کے مطابق کرے. آگے ہے قرآن کے تنبیہات کے باوجود بہت سے مسلمان اور یہودی اس یہودی نصارہ والی غلطی کے شکار ہو گئے کہ اللہ کے جو رسول ہیں وہ قیامت کے دن بالکل اللہ و رسول اور قیامت آخرت اور قیامت سے بالکل غافل رہ کر اپنی نسلی مسلمان ہونے کی وجہ سے کافی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور قرآن حدیث میں جو وعدے فلاح اور دنیا اور آخرت کے مسلمانوں سے کیے گئے ہیں اپنے آپ کو اس کے مستحق سمجھ کر اس کو پورے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے تو قرآن حدیث کے وعدوں میں شک کرتے ہیں. ان کو نہیں دیکھتے کہ قرآن نے محض نسلی مسلمان سے کوئی وعدہ نہیں کیا
کیونکہ یہود و نصارہ کا تو قرآن میں بتا دیا ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں یہ، لیکن یہ کتاب پہ عمل نہیں کرتے، حالانکہ کتاب پڑھتے ہیں یہ. تو ایگزیکٹلی یہی اگر ہمارے پاس کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہ کمنٹس ہمارے اوپر آنے تھے. وہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کریم نے محض نسلی مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا جب تک کہ وہ اللہ کے قانون کے پابند نہ ہو. یعنی خلاصہ ہے اس آیت، جو اگلی آیت ہے، بلا من اسلم وجہہ ومحسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس سے پہلی آیت یہ ہم 113 نمبر پڑھیں، 112 نمبر آئی تھی. دراصل نہ تمہاری کوئی خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، بلا میں یہ چیزیں آ گئی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے گا اور نیک روش پر چلے گا، اس کے لیے اللہ کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہوگا. دو چیزیں لازمی ہونا، اسلم وجہہ للہ و محسن، یہ یاد رکھے گا. آگے چلتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کا. اور یہود نے کہا نصارہ کس چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا یہودی کس چیز پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں کتاب. اس طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے تھے. سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں اختلاف کر رہے تھے. اس میں جو اسباق تھے وہ یہ تھے کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہہ مذاق اڑاتے کہ تمہارے پاس کچھ سچائی نہیں. یہود و نصارہ کے اختلافات دیکھ کر انسان یہ سوچنے اور بولنے لگتا کہ وہ بھی یہود و نصارہ سے بہتر ہے. آخرت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کون صحیح ہے. ہمیں دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ ڈالنے کی بجائے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. اس میں جو ہم اس کو دیکھتے ہیں، جو ہمارے لیے اس میں دعا، مطالعہ، غور کے بعد، تصور، احساس کے بعد، اے اللہ اس امت کو قرآن سے جوڑنے میں ہماری مدد فرما، ہم خود کو بہتر سے بہتر بنائیں اور اس میں ہماری مدد فرما. یعنی بنیادی چیز ہے کہ اللہ کے رسول سے میں کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑ رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ دونوں چیزیں ہیں. اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. احتساب یہ کرنا ہے کہ میں کتنا وقت منفی چیزوں کو پڑھنے، سننے، دیکھنے میں خرچ کرتا ہوں، خاص طور پر سوشل میڈیا میں. اور پلان کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں خود کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے توجہ دوں گا. کمنٹس کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. سوشل میڈیا میں پڑھنے، یہ جو ہے وہ یہ کتاب نہیں ہے. مثلا یہ کہ سوشل میڈیا شارٹ سے میسیج ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ امپیکٹ جنریٹ نہیں کرتے. اگر آپ نہ آپ کے ذہن کو جو ہے وہ واضح کرتے ہیں، نہ اس کو گروم کرتے ہیں، نہ اس کو اسٹرانگ کرتے ہیں. اس کے لیے کتابیں جو ہیں ان کو پڑھنا مت چھوڑیں. کتابیں خریدیں بھی، کتابیں پڑھیں بھی، وہ آپ کے ذہن سازی کرتی ہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر آپ مہینے میں ایک کتاب نہیں پڑھیں گے تو آپ جو ہے وہ ڈل ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی ذہنی صلاحیتیں کم ہوتی چلی جائیں گی. اس لیے آپ کو لازمی پڑھنا ہے. اور سب سے بہترین چیز ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اسلام کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں، آپ کے حدیث کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اس بارے میں. تو یہ بہترین لٹریچر ہمارے سامنے ہے. لیکن یہ دنیا کا جو وقت ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اور اس کے بارے میں بھی آپ کو پورا جو ہے شعور ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں اسماء اور افعال پہ. اسماء اس میں جو ہے شیء، اشیاء، چیز، اور اس کی جمع اشیاء ہے، اور اس کے بعد کتاب ہے، اس کی جمع کتب ہے. یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. قول، اقوال، یہ بھی ہم پڑھے ہوئے ہیں. قول بات کو کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں، ہم سید الافعال لیتے ہیں. اس میں جو ہے وہ سید الافعال جو ہے علیمہ، پہلا تھا علیمہ یعلم، علم، علیمہ، اس کے بعد یہ جاننا. حکمہ، فیصلہ کرنا، حکمہ یحکم، حکم. ایسا رپیٹ کیجیے گا، علیمہ یعلم علم، علم یعلم علم، عالم معلوم علم، عالم معلوم علم، حکمہ یحکم احکم، حکم یحکم احکم، حاکم محکوم حکم. حاکم محکوم حکم. اگلے جو ہے وہ مزید فی اپنا ساری ویک لیٹرز ہیں. اس میں قالا ہم 1719 بار آیا، بار بار پڑھتے ہیں. قالا یقول قل، قائل، مقول، قول. اور ایسے ہی جو ہے وہ کانا، طلا، یہ طلا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، تلاوت سے. طلا یتلو، طلا تلاوت کرنا. طلا یتلو اتلو، تعلن مطلوب، تلاوہ میں سے رپیٹ کیجیے. طلا یتلو اتلو، طلا یتلو اتلو، طلا یتلو اتلو، طلا یتلو اتلو، تعلن مطلو تلاوہ. تعلن متلو تلاوہ. آگے مزید فی میں چلتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے اختلافہ. اختلافہ اس نے اختلاف کرنا. اختلافہ یختلف، اختلف، اختلف یختلف اختلف، مختلف، مختلف، اختلاف. مختلف مختلف اختلاف. اختلافہ یختلف، اختلف، اختلف یختلف اختلف، مختلف، مختلف، اختلاف. مختلف مختلف اختلاف. آگے ہم گرامر چلیں گے. اس سے پہلے میں
دیتا ہوں دوبارہ باز بھائی کو، اگر وہ کوئی اناؤنسمنٹ کرنا چاہیں یا کچھ کہنا چاہیں تو ہم آگے چلتے ہیں. اس میں دو حصے ہیں گرامر میں، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں صرف آلریڈی ہم نے پڑھ چکے ہیں، اور نحو جو ہے اس کو وہ ہمارا آج کل اس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. اور اس کی جو بریف انٹروڈکشن تھا وہ یہ تھا کہ جو صرف ہے وہ لفظوں کو جو ہے اس کے مل کے فعل کا مادہ بناتے ہیں، فا عین لام سے فعل بنائے، اور اس سے جو ہے پھر مختلف الفاظ بنے ہیں، فاعل، مفعول، فعل، افعال، فعلتم، یفعلون، یہ سارے اسی سے فا عین لام سے بنے ہیں. اور نحو جو ہے وہ جو مختلف جو لفظ ہیں ان کو ہم جوڑتے ہیں اور جملے بناتے ہیں. جیسے مختلف جو ہمارے پاس الفاظ ہیں، کبیر، بیت، بشر، اللہ، بیت، بیتن، قانا، انا، ہاذا، تو ان کو ہم جوڑ کے جب بناتے ہیں، جیسے البیت الکبیر، البیت کبیر، یہ جملہ بن گیا. ایسے یہ اس کی جوڑیاں جو ہیں فرسٹ سٹیج پہ بنائی ہیں، دو لفظوں کو جوڑ کے، فی الارض بیت الکبیر ذالک بیت اللہ. تو یہ جو ہے وہ جوڑیاں بنائی. ان کو جوڑیوں کو آگے ہم کرتے ہیں تو سینٹینسز بننے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے خلق اللہ الارض فی یومین، قان ھذا بیت کبیر، ان ذالک بیت اللہ. تو مینلی جو اس میں اسٹرکچر چینجز آ رہی ہوتی ہیں جو اینڈ پہ، ان کو ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم یوز کرتے ہیں فائل اور اس سے جو فعل یوز کرتے ہیں، اس سے جو اگلا جملہ ہے اس پہ اسٹرکچر میں کیا فرق پڑے گا، ایسے قانا، انا، تو اس سے کیا فرق پڑے گا. ابھی ہم نے شروع کیا وہ شروع کیا حرف جر سے. تو اس کو جب ہم کسی ورڈ سے پہلے لے کے آتے ہیں، جوائنٹ کرتے ہیں، جوڑی بناتے ہیں، اس میں جیسے فی الارض جو ہمارے سامنے یہ ہے، تو اس کو کیا فرق پڑے گا، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ اس کا یہ ہے کہ جتنا نحو سیکھیں گے اتنا قرآنی ادب معجزہ سامنے آتا جائے گا. یقین بڑھتا جائے گا کہ یہ کلام ایک انسان کا ہرگز نہیں ہے. اس لیے کہ عربی دان زبان کا ماہر جب کوئی لیکچر دیتے ہیں تو عام طور پر ایک دو غلطیاں ہو جاتی ہیں. جبکہ سورہ انعام جو 22 صفحات کی سورہ ایک ہی بار نازل ہوئی تھی، اور اس میں کوئی ایک زیر زبر غلطی آج نہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. ایمان کی زیادتی کا ایک ذریعہ ہے ایمان، اور کیونکہ قرآن کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ عظیم پہلو سے ہم انشاءاللہ ہم مستفید ہوں گے. پہلے ہم معلوم رہتے تھے. ابھی تو ہم نے 4 قسم کے جملے جو ہم سیکھے ہیں. پہلا جملہ اسمیہ تھا، اس کے بعد انا کے ساتھ، کانا کے ساتھ، پھر فعلیہ تھا. پہلے ہم نے اس فعلیہ اور اسمیہ جملے سے پھر انا اور کانا لے کے آئے تھے. تو اسمیہ جملہ اللہ غفور، اور جو اس میں انا کے ساتھ ہے ان اللہ، تو ہم یہ جب اس کو انا لگاتے ہیں تو اس پہ اثر پڑتا ہے، تو یہ نصب بن جاتا ہے. اللہ ہو تھا لیکن انا لگانے سے ان اللہ بن گیا، غفوراً غفوراً. یہ تو قانا لگانے سے جو اس پہ اثر نہیں پڑتا، بلکہ جو مفعول ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. غفوراً کی بجائے غفوراً بن گیا. تو یہ کان اللہ غفوراً، یہ ہم اس کو کریں کان اللہ غفوراً. فعلیہ جملہ جو ہے جب فعل لگاتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ جیسے کانا کا امپیکٹ ہے وہی آتا ہے کہ خلق اللہ الارض. تو یہ ہم جو آلریڈی ہم سیکھ چکے ہیں. یہ 4 کیٹیگری ہم سیکھیں، اللہ غفوراً، ان اللہ غفوراً، کان اللہ غفوراً. اس کے بعد خلق اللہ الارض. تو یہ جو حرف جر ان کی جو فہرست ہے، فی میں یا بیچ، من سے، اللہ اوپر، کا مثل یا مانند، ان متعلق، بے ساتھ، لیے، الہ طرف. یہ ہم نے لیول 1 میں ان کے ساتھ رب کے ساتھ اور مختلف لفظوں کے ساتھ ہم نے جو جوڑ کے ہم نے سیکھا تھا ان کو. ابھی جو ہمارے سامنے یہ 4 جوڑی ہیں، اس میں حرف جر ہے، فی الارض، یہ زیر نیچے آئے گی جب ہم یہ جر کی ہیں. بیتن کبیر، یہ جملہ بنے گا فی الارض بیتن کبیر، زمین پہ ایک بہت بڑا گھر ہے. یہ صفت آگے، کبیر صفت آگے. ذالک بیت اللہ، یہ اشارہ گیا ذالک بیت اللہ کی، یہ گھر جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے. زمین پہ بہت بڑا گھر ہے جو اللہ کا ہے. تو ہم ایک جوڑی لیں گے، اس کے اسٹرکچر ڈسکس کریں گے. پہلی جوڑی ہے فی الارض، دوسری بیتن کبیر، تیسرے ہے ذالک بیت، اور چوتھی جو ہے وہ ہے بیت اللہ. تو یہ انشاءاللہ ہم اسٹرکچر کو دیکھیں گے کہ یہ اشارہ، ایک کا تعلق حرف جر ہے، دوسری صفت ہے، تیسرا اشارہ ہے، چوتھا تعلق ہے. تو پہلا ہم نے جو ہے کہ فی الارض، یہ ہم آلریڈی پڑھتے ہیں. تو فی الارض ہم زیر آ رہے اس کو جو ہے اس طریقے سے ہم جو ہے وہ کریں گے. تو اس کا یہ جر کی حالت ہے، اس کو کہتے ہیں. یہ جو حرف جر پہلے ہے اس کی وجہ سے جو پیج تھا وہ زیر میں چینج ہو گیا.
تو یہ اس میں جو بھی حرف آئے گا وہ یہی اسٹرکچر چینج کرے گا. یہ جو ہے وہ جار مجرور لفظ ہوتے ہیں مجرور, یہ جو مجرور جو ہے اس پہ جر کا اثر پڑا ہے. لی من ان بی فی الا الا. اس کے بعد آنے والا اس میں جر کی حالت میں ہوگا, یعنی کہ اس کے زیر, دو زیر یا نون اس کے آگے آئے گا, اینڈ پہ آئے گا. اب دیکھتے ہیں اس میں حرف جر, اور حرف جر لگنے سے جو لفظ پہ ہوتے ہیں اس کو جر کی حالت, جیسے باللہ فی الارض للمسلمین من المومنین. میں ایسا ریپیٹ کیجیے گا, باللہ 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 فی الارض فی الارض للمسلمین للمسلمین من المومنین. من المومنین. یہ جو زیر آ رہی ہے بی فی لی اور من کی وجہ سے آ رہی ہے. اب اس کو ہم آگے چلتے ہیں. یہ تین حالتیں جو ہمارے سامنے ہیں, ایک تو رفع کی حالت ہے جو پیش جس کو ہم کہتے ہیں رفع کی حالت ہے, اور پھر زبر کی حالت ہے جس کو نصب کہتے ہیں, یہ اس کی ڈائریکشن ہوگی, اور زیر کی حالت ہے یہ اس کو جر کہتے ہیں, جر کی حالت. تو اس کو دو مختلف طریقے سے ہم اس کو ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. ایک تو سبجیکٹ آبجیکٹ اور جو ہے وہ اس کی وجہ سے پرپوزیشن کی وجہ سے, اور دوسرا ہم کر سکتے ہیں پیش رفع, پیش زبر اور زیر, پیش زبر, یا ابھی جو ہم کر رہے ہیں رفع یعنی کہ پیش نصب زبر اور جر زیر. یہ اس سے جو اسم ہوتا ہے وہ اصلی اس کی صورت جو ہے وہ رفع کی حالت ہوتی ہے, اس کے وہ پیش ہوتی ہے یا ڈبل پیش ہوتا ہے. ڈبل پیش ہوتا ہے جب اوریجنل فارم میں اگر اس کے ساتھ الف لام لگا دیں تو پھر ایک پیش ڈراپ ہو جاتا ہے, ایسے ایک زبر ڈراپ ہو جاتا ہے, ایک زیر ڈراپ ہو جاتے ہیں, اس پہ اثر پڑتا ہے. تو یہ رفع کی حالت ہے, یہ نصب کی حالت ہے, یہ جر کی حالت ہے. ہمیں ریپیٹ کیا کہ مسلمون مسلمن 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 مسلمین مسلمن مسلمون مسلمن مسلمین مسلمون مسلمن مسلمن مسلمون. میں آپ کو بولوں گا آپ کی کون سی حالت ہے, رفع کی حالت. مسلمون رفع کی حالت, مسلمن رفع کی حالت, مسلمن نصب کی حالت, مسلمن نصب کی حالت, مسلمین جر کی حالت. مسلمین جر کی حالت. میں عربی بولوں گا, اس کی کنڈیشن آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. مسلمون رفع کی حالت, مسلمن نصب کی حالت, مسلمین جر کی حالت. اچھا, یہ مسلمن کیوں بنتا ہے کہ اثر پڑتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ اگر وہ ان وہ آئے گا تو یہ کانا آئے گا یا کوئی اس کے پہلے جب فعل آئے گا تو وہ نصب میں چلا جائے گا. اور مسلمین کب آئے گا, جب جر آئے گا تو مسلمین میں کنڈیشن چینج ہو جائے گی. اصلی حالت جو ہے وہ مسلمون ہے, اب اثر پڑے تو یہ مسلمان ہے, اور جر اس کے پہلے لگے گا تو مسلمین ہوگا. ایسے لی ہم لیتے ہیں اور لی لے کے ہم لگاتے ہیں مسلمون سے, اور لی اور مسلمون سے تو کیا ہوگا, لی مسلم من, تو یہ مسلمون کیا ہو گیا, مسلم من ہو گیا, جر کی حالت میں چلا گیا. مومن سے لگاتے ہیں لی مومنین, اور صالح سے لگاتے ہیں لی صالحین, اور ناصر سے لگاتے ہیں لی ناصرین. ہمیں سے ریپیٹ کیا, مسلمون لی مسلمین, مسلمون لمسلمین, مومن کے ساتھ لی لگائیں گے تو کیا ہوگا, لی مومنین. مومنون لمومنین, صالح کے ساتھ لی لگائیں گے تو کیا بنے گا, لی صالحین. لصالحین, ناصرین کے ساتھ لی لگائیں تو کیا بنے گا, ناصرین. لناصرین, مسلمین مسلمین, مومنین, ساری معاف کیجیے, مومنین, لی مسلمین لمسلمین, لی مومنین لمومنین, لی صالحین لصالحین, لی ناصرین. لناصرین. کوئی بھی جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی اسم آئے گا تو جب بھی لی لگائیں گے تو جو پیش ہیں وہ زیر میں چینج ہیں, تو یہ جر کی حالت ہے. اب یہ ربو ہو کے ساتھ ہم بی لگائیں گے, جب بی اس کے ساتھ لگائیں گے تو بی ربی ہی بنے گا. ربو ہم کے ساتھ لگائیں گے بی ربی ہم بنے گا. ربو کا لگائیں گے ربو کی بنے گا. ربی لگائیں گے بی ربی بنے گا. ربو کم لگائیں گے تو ربی بی ربی کم بنے گا. اور ربو نا کے ساتھ بی لگائیں گے بی ربی نا بنے گا. اور ربی ہا کے ساتھ بی لگائیں گے تو بی ربی ہا بنے گا. میں ربو ہو کو کہوں گا, آپ بی لگا کے اس کے اگلی اسٹرکچر بتائیں گے. ربو ہو بربہ, ربو ہم, بربہم, ربو کا
بربکا بربقی بربقا ربی یہ چینج نہیں ہوگی ربی بربی برب ربکم بربکم بربکم ربنا بربنا ربہا بربہا. آپ جو یہ تو میرے ساتھ یاسر ماشاءاللہ پریکٹس کریں آپ سب میرے ساتھ پریکٹس کریں ہم نے اپنی آڈیو بند کی ہے لیکن اس کو دہرانے سے جو نا انشاءاللہ آپ جلد لرن کریں گے ربہو بربہی ربہم بربہم ربکا بربکا ربی بربی ربکم بربکم ربنا بربنا ربہا بربہا. جزاک اللہ خیر آگے ہم اس کے ساتھ معرفہ لگاتے ہیں الف لام لگاتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ مسلمون سے کیا بنے گا المسلم مسلمن سے کیا بنے گا المسلمہ مسلمین سے کیا بنے گا المسلمی تو یہ ایک جو ہے نا وہ پیش ایک زبر ایک زیر یہ اس کی ڈراپ ہو جائے گی تو اس کی جو رفع کیا لگ ہوگی المسلم اور نصب کیا لگے المسلمہ اور جر کیا لگ ہوگی المسلمی ویسے رپیٹ کیجیے گا المسلم المسلم المسلمہ المسلمہ المسلمی المسلمی. اب میں مسلم کو تو آپ کہیں گے رفع کی حالت المسلم رفع کی حالت المسلمہ نصب کی حالت المسلمی جر کی حالت المسلم رفع کی حالت المسلمہ نصب کی حالت المسلمی جر کی حالت. جزاک اللہ خیر اب سر لی لگاتے ہیں جیسے پہلے ہم نے لی لگایا تھا نا تب دیکھتے ہیں کہ ال اور لی اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس المسلمو تھا اب لی لگائیں گے تو للمسلمی الف جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا الف پوزیشن میں ہوتا ہے کیونکہ اس سے شروع نہیں ہوتا ورڈ تو یہ حمزہ اس کی جسٹ ایک بیس بناتے ہیں تو یہ ڈراپ ہو جائے گا للمسلمی المومنو المومنو سے لگاتے ہیں للمومنی الصالح سے لگاتے ہیں للصالحی الناصر سے لگاتے ہیں للناصری میں المسلموں کہوں گے آپ لی لگا کے آگے ورڈ بولیں گے المسلمو للمسلمی المومنو للمومنی الصالح للصالحی الناصر للناصری المسلم للمسلمی المومن للمومنی الصالح للصالحی الناصر للناصری. جزاک اللہ خیر بی لگاتے ہیں ساتھ بی کے ساتھ مختلف ورڈ لگاتے ہیں دیکھیں کیا اثر پڑتا ہے جیسے اللہ بی لگایا تو باللہ بن گیا یہ باللہ یہ زیر کیوں بنا کیونکہ پراپوزیشن ساتھ لگی ہے تو باللہ ایسے لی لگائیں تو کیا بنے گا للہ اگر من لگائے تو کیا بنے گا من اللہ اگر فی لگائیں تو بنے گا فی اللہ اگر الہ لگائیں اللہ اللہ لگائیں تو اللہ تو آپ اس ریپیٹ کیجیے گا اس کو بی لگائیں تو کیا بنے گا باللہ باللہ لی للہ من اللہ فی باللہ فی الہ اللہ اللہ اللہ. مل کے کریں گے بی لگائے تو باللہ باللہ للہ 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 من اللہ من اللہ فی اللہ باللہ اللہ 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 باللہ باللہ للہ للہ من اللہ من اللہ فی اللہ باللہ اللہ 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 اللہ. الحمدللہ آگے ہم جمع کریں گے اس کی جار کی نا یہ لی من ان بی فی اللہ یہ جمع میں نہیں آتے اس کی جو اس میں جار ہے ان کی جمع نہیں ہوتی لیکن المسلموں کی جمع جو ہے نا المسلمون ہے المسلمون المسلمہ کی جمع جو ہے المسلمین ہے المسلمہ المسلمین المسلمی کی جمع بھی المسلمین ہے میم پہ زبر ہو یا زیر ہو تو جمع سیم آئے گی مسلمین مسلمین ہی آئے گی دونوں کی جمع سیم آئے گی
لیکن ہم نے اس کو یہ ڈائریکشن دی ہوئی ہے نسب کے لیے اور یہ ڈائریکشن دی ہے جر کے لیے، تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اس کے ساتھ. المسلموں کو جمع کیا ہے المسلمون، یہ ہم پہلے لگاتار پڑھتے چلے ہیں لیول 1 سے، تو لیکن ان کو اب ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جو آبجیکٹ ہے اور جر ہے اس کی وجہ سے جو جمع آتی ہے وہ مسلمین آتی ہے. المسلمہ کی جمع بھی المسلمین ہے، المسلمین کی جمع بھی المسلمین ہے. تو میں سر ریپیٹ کیا، المسلم المسلمون، المسلم المسلمون، المسلمہ المسلمین، المسلمہ المسلمین، المسلمی المسلمین. المسلمی المسلمین. اب میں المسلمون کہوں گا، آپ کی رفع کی حالت ہے المسلمون، المسلمون رفع کی حالت، المسلمین، المسلمین نصب کی حالت، المسلم المسلمین، المسلمین جر کی حالت، المسلم المسلمون، اب بولو رفع کی حالت، المسلم المسلمون، رفع کی حالت، المسلمی المسلمین، نصب کی حالت، المسلمی المسلم، معاف کیجیے پہلے، المسلمہ المسلمہ المسلمین، نصب کی حالت، المسلمی المسلمین. جر کی حالت. اب ان کے ساتھ ہم لگائیں گے لی، تو دیکھتے ہیں اس پہ کیا اثر پڑتا ہے. اب للمسلمون جو ہے یہ مسلموں سے مسلمون ہے. اب جب لی لگائیں گے تو یہ بار بنے گا للمسلمین، للمسلمین، کیونکہ جب اس سے جر لگا، جر کے ساتھ جو حالت آئے گی وہ مینا کی حالت آئے گی. المسلمون جمع ہے، المسلم کی، المسلموں کی، المسلمون کی، اور اس کے ساتھ جب لی لگائیں گے تو مسلمین. دی جمع کی حالت میں سب کے ساتھ یا نون لگے گا. المومنون المومنین للمومنین، الصالحون للصالحین، الناصرون للناصرین. ورنہ ہم دیکھتے ہیں المسلمون للمسلمین، المومنون للمومنین، الصالحون للصالحین، الناصرون للناصرین. اب آپ میں مسلمون کہوں گا تو آپ اس کی جو ہے جر کی حالت بولیں گے المسلمون دی لگانے سے للمسلمین، للمسلمین، المومنون للمؤمنین، الصالحون للصالحین، الناصرون. للناصرین. جزاک اللہ خیر. اب من لگاتے ہیں اس کے سہنے مسلمون سے پہلے. المسلمون کیا حالت ہوگی؟ للمسلمین. مومنون سے للمومن، من المومنین، من الصالحین، من الناصرین. اب میں مسلم بولوں گا، مسلمون بولوں گا، آپ اس کو جر لگا کے بولیں گے مسلمون، من المسلمین، مومنون، من المؤمنین، صالحون، من الصالحین، ناصرون. من الناصرین. جزاک اللہ خیر. اب قرآن پاک سے مثالیں لیتے ہیں ہم. ہدی للمتقین، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. لی لگنے سے متقین سے پہلے للمتقین تو یا نون لگا آگے للمتقین، ہدی للمتقین. وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ سب ہیں ایمان لانے والے. بمؤمنین، بی پراپوزیشن لگی، مومنون سے مومنین بن گیا، نصب کی اس کی جر کی حالت میں چلا گیا بمؤمنین. ایسے وقان من القافرین، من لگنے سے من القافرین، وقان وہ ہو گیا من القافرین. اب میں سے ریپیٹ کیجیے گا ہدی للمتقین ہدی للمتقین، وما هم بمؤمنین، وما هم بمؤمنین، وقان من القافرین. وکان من الکافرین. ہدی للمتقین ہدی للمتقین، وما هم بمؤمنین، وما هم بمؤمنین، وقان من القافرین. وکان من الکافرین. اور مثال لیتے ہیں واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ فضل والا ہے مومنین پر. وان اللہ غنی عن العالمین، بے پس اللہ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم فی الصالحین، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرے کہ ہم ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے. فی الصالحین لندخلنہم، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا لندخلنہم، لان اور لدخلن، ضرور بر ضرور، ندخلنہم داخل کریں گے،
لندخلنہم ضرور بر ضرور داخل کریں گے، فی لگنے سے صالحینا، ویسے رپیٹ کیجیے گا، علی المومنین، علی المؤمنین، عن العالمین، عن العالمین، فی الصالحین، فی الصالحین، علی المومنین، علی المؤمنین، عن العالمین، عن العالمین، فی الصالحین۔ فی الصالحین۔ چلیں اب اس کا جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ ہے من کی مثال ہے، تو من میں کون سی اس میں کریکٹ ہوگی، اے بی سی بتائیے گا آپ اپنا، یہ آپ کے سامنے آ گیا، پول آ گیا، اس میں آپ بتائیں گے کہ من لگنے سے اس کی کیا چینج ہوگی۔ اس والے سوال میں ایک سے زیادہ ایک سے زیادہ جواب آ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ من لگنے سے کیا ہوگی، سات ساتھیوں نے اب تک جواب دیا ہے۔ تو اس اور میں بھی دیکھتے ہیں، اس میں جو رائٹ آنسر ہے وہ اے اور سی ہے، اے اور سی رائٹ آنسر ہے۔ کیونکہ من لگنا تھا تو وہ آگے جو ہے وہ من، اس میں لل نہیں لگنا تھا، الہ نہیں لگنا تھا، تو من سے جو شروع ہو رہے ہیں وہ اے اور سی شروع ہو رہے ہیں۔ یہ آگے چلیے گا۔ جر کی حالت کیا ہے، اصلی حالت، جر کی حالت ہم کس کو کہتے ہیں؟ اصلی حالت یا جر کے بعد جر ہوگا یا اثر پڑنے کی صورت میں مضبوط حالت۔ یہ جر کے اثرات کیا ہے، اے بی سی ڈی، آپ کا انتظار ہے جو آپ کا۔ ابھی 7 8 ساتھیوں نے 9 ساتھیوں نے جواب دیا، 10۔ 17 میں سے 9 بہت کم جواب ہیں جی، مثلا آپ انٹرسٹ لیں 10 ہو گئے، تو اس کی جو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہوگا بی، کہ حرف جر کے بعد جو ہے وہ بی۔ یہ آگے جی نیکسٹ کر لیجیے گا۔ جی اس میں بھی جو پول کے اندر بھی تقریباً 6 افراد نے یہی جواب دیا۔ جی ٹھیک ہے، جواب اگلا سوال ہمارا، اگلا سوال، المسلم کی جمع نسب کی حالت بتائیں۔ مسلمون ہے، مسلمین ہے، مومنون ہے، صالحون ہے، نسب کی حالت۔ ڈاکٹر صاحب سلائڈ بھی اگر آگے کر دیں تو اس میں میں کر دیتا ہوں، اگر نظر آتا ہے تو میں کر دیتا ہوں اس کو سلائڈ پر کر دیتا ہوں۔ اچھا جی نسب کی حالت کیا ہے؟ مسلم سے نسب کی حالت، 3 حالت ہیں، ایک رفع کی حالت ہے، ایک نسب کی حالت ہے، اور ایک جر کی حالت ہے۔ المسلم کی جمع نسب، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیں ابھی اس کا جواب۔ یہ دیکھ لیں، 13 ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں مسلمین ہے، المسلمین، زیادہ ساتھیوں نے اسی کا جواب دیا، المسلمین۔ ماشاء اللہ جی۔ سوال نمبر 4، لی کے ساتھ الصالحون کی مثال دیجیے۔ للناصر، للصالح، للصالحین، من المؤمنین۔ جی لی لگانے سے کیا تبدیلی آئے گی صالحون میں؟ جی باقی 6 رہ گئے جی، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی۔ 15 میں سے 12 ساتھیوں نے جواب دے دیے، یہ تو غلط ہو نہیں تو سکتا جی جی، صحیح آنسر صالحین، ابھی ہم ماشاء اللہ 100% لوگوں نے صحیح اس کا جواب دیا، ماشاء ماشاء اللہ۔ اللہ جی، ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 5، اسم جمع کے ساتھ جر کی مثال، بالمؤمنین، بالمؤمنون، بالمؤمن، للمؤمن، من الصالح۔ جر کے ساتھ اس میں جمع کی مثال، ماشاء اللہ صحیح جواب آ رہے ہیں اس کے۔
یہ 2-3 جواب اور آ جائیں دس تو پھر اس کو آگے چلتے ہیں. جی چلیں آگے چلتے ہیں. پھر پہلا جواب صحیح ہے بالمومنین. 100% لوگوں نے یہ جواب دیا. ماشاء اللہ 100% سوال جواب صحیح دیا ان کا. سوال نمبر 6 اس میں یہ ملٹیپل چوائس ہے تو جی حروف جر بتائیے. ایک سے شاید جواب دے سکتے ہیں اس میں. فی کانا بی عن. تیرہ ساتھیوں کے ماشاءاللہ جواب آ چکے ہیں. 2 3 اور باقی دے رہ دیں گئے تو جواب. ہمارا پھر کورم پورا ہو جائے گا. 3 کر دیں تو پورا ہو جائے گا. پھر 100% نے جواب دے گا. 15 میں سے 30 نے جواب دیا. چلیں الحمدللہ الحمدللہ. یہ اس کا تینوں صحیح ہیں. فی بی اور ان جو ہے صحیح آنسر ہے. تینوں صحیح آنسر ہے. یہ تینوں صحیح آنسر ہے. فی کانا جو ہے وہ جر نہیں ہے. اس میں جر نہیں ہے. سوال نمبر 7. 7 هل للمؤمنین الجنہ يدخل المؤمن الجنہ. نعم للمؤمنین الجنہ. نعم للمؤمنین الجنہ. نعم للمؤمن الجنہ. اس کا جواب کیا ہوگا؟ هل للمؤمنین الجنہ. لی لگ رہا ہے نا. جمع ہے اس کے حساب سے. آلریڈی للمومنین نام جو اس میں آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس میں 12 ساتھیوں کے جواب آ چکے ہیں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کا رزلٹ تقریباً 90% لوگوں نے کہا ہے نام للمؤمنین الجنہ. صحیح سے جو ہوگا. صحیح. سوال نمبر 8 ال کے ساتھ مخصوص اسم کی مثال من کی مثال بتائیے. من الناصرین، للناصرین، الی الناصرین، فی الناصرین. بہت آسان سوال ہے یہ. تو سوال میں ہی جواب دے دیا گیا. جی 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 جی. ٹھیک ہے. اس میں جواب دیکھ لیتے ہیں اس کا. اس کا پہلا والا تھا من الناصرین. سوال نمبر 9 ترجمہ کیجئے ہدی للمتقین. ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ہدایت ہے لوگوں کے لیے. ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ہدایت ہے اس کے لیے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یہ تو ہماری سورہ فاطمہ ہم جو لگاتار پڑھتے ہیں دل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جب ہمارے پاس 14 میں سے 12 افراد کا آنسر آ چکا ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ سے 100% جواب آیا ہے اس کا. ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. آخری سوال ہمارا آج کا. ترجمہ کیجئے لندخلنہم فی الصالحین. ضرور ہم داخل کریں گے اسے نیک لوگوں میں. ضرور ہم داخل کریں گے انہیں نیک لوگوں میں. ضرور ہم داخل کریں گے تمہیں نیک لوگوں میں. ہم داخل کریں گے انہیں نیک لوگوں میں. لندخلن. اب اس کو جو ہے وہ لندخلن کو ضرور ذہن میں رکھیں. لندخلنہم. 10 افراد نے اس کا جواب دے دیا. 2-3 اور اگر دے دیں تو ہمارے پاس ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کا جو جواب ہے وہ
چوائس نمبر بی تھی اس کی، ضرور ہم داخل کریں گے انہیں نیک لوگوں میں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ آگے چلتے ہیں۔ آگے بس یہ لاسٹ تھا، دعا کے ساتھ اس حدیث کے ساتھ ہمیشہ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ کے کمنٹس کے لیے یا اگر آپ نے کوئی بات کہنی ہو تو اوپن ہے۔